نمبر 6، آزادی اظہار رائے کا حق۔ امام کے نزدیک مسلم معاشرے اور اسلامی ریاست میں قضاء کی آزادی کے ساتھ آزادی اظہار رائے کی بھی بہت بڑی اہمیت تھی، جس کے لیے قرآن و سنت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ محض اظہار رائے تو نہایت ناروا بھی ہو سکتا ہے، فتنہ انگیز بھی ہو سکتا ہے، اخلاق اور دیانت اور انسانیت کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، جسے کوئی قانون برداشت نہیں کر سکتا، لیکن برائیوں سے روکنا اور بھلائی کے لیے کہنا ایک صحیح اظہار رائے ہے، اور اسلام یہ اصطلاح اختیار کر کے اظہار آراء کی تمام صورتوں میں سے اسی کو مخصوص طور پر عوام کا نہ صرف حق قرار دیتا ہے بلکہ اسے ان کا فرض بھی ٹھہراتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس حق اور اس فرض کی اہمیت کا سخت احساس تھا، کیونکہ ان کے زمانے کے سیاسی نظام میں مسلمانوں کا یہ حق سلب کر لیا گیا تھا اور اس کی فرضیت کے معاملے میں بھی لوگ مذبذب ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں ایک طرف مرجئہ اپنے عقائد کی تبلیغ سے لوگوں کو گناہ پر جرأت دلا رہے تھے، دوسری طرف حشویہ اس بات کے قائل تھے کہ حکومت کے مقابلے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک فتنہ ہے، اور تیسری طرف بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتیں طاقت سے مسلمانوں کی اس روح کو کچل رہی تھیں کہ وہ امراء کے فسق و فجور اور ظلم و جور کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول اور عمل دونوں سے اس روح کو زندہ کرنے کی اور اس کے حدود واضح کرنے کی کوشش کی۔ الجصاص کا بیان ہے کہ ابراہیم الصائغ خراساں کے ایک مشہور و بااثر فقیہ کے سوال پر امام نے فرمایا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض ہے، اور ان کو اکرمہ عن ابن عباس کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا کہ افضل الشہداء ایک تو حمزہ بن عبد المطلب ہیں، دوسرا وہ شخص جو ظالم امام کے سامنے اٹھ کر اسے نیک بات کہے اور بدی سے روکے اور اس قصور میں مارا جائے۔ ابراہیم پر امام کی اس تلقین کا اتنا زبردست اثر پڑا کہ جب وہ خراسان واپس گئے تو انہوں نے عباسی سلطنت کے بانی ابو مسلم خراسانی کو اس کے ظلم و ستم اور ناحق کی خون ریزی پر برملا ٹوکا اور بار بار ٹوکا، یہاں تک کہ آخرکار اس نے انہیں قتل کر دیا۔ ابراہیم بن عبداللہ نفس زکیہ کے بھائی کے خروج 145 ہجری کے زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا طرز عمل یہ تھا کہ وہ اعلانیہ ان کی حمایت اور المنصور کی مخالفت کرتے تھے، حالانکہ المنصور اس وقت کوفہ ہی میں موجود تھا۔ ابراہیم کی فوج بصرے سے کوفے کی طرف بڑھ رہی تھی اور شہر میں رات بھر کرفیو رہتا تھا۔ ان کے مشہور شاگرد ظفر بن الحزیل کی روایت ہے کہ اس نازک زمانے میں ابو حنیفہ بڑے زور و شور سے کھلم کھلا اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک روز میں نے ان سے کہا، آپ باز نہ آئیں گے جب تک ہم سب کی گردنوں میں رسی نہ بندھ جائے۔ 148 ہجری میں اہل موصل نے بغاوت کی۔ منصور اس سے پہلے ایک بغاوت کے بعد ان سے یہ عہد لے چکا تھا کہ آئندہ اگر وہ بغاوت کریں گے تو ان کے خون اور مال اس پر حلال ہوں گے۔ اب جو انہوں نے خروج کیا تو منصور نے بڑے بڑے فقہا کو، جن میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، بلا کر پوچھا کہ معاہدے کی روح سے ان کے خون اور مال مجھ پر حلال ہو گئے ہیں یا نہیں۔ دوسرے فقہا نے معاہدے کا سہارا لیا اور کہا کہ آپ انہیں معاف کر دیں تو یہ آپ کی شان کے مطابق ہے، ورنہ جو سزا بھی آپ انہیں دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ ابو حنیفہ خاموش تھے۔ منصور نے کہا، یا شیخ آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اہل موصل نے آپ کے لیے وہ چیز مباح کی ہے جو ان کی اپنی نہ تھی، یعنی ان کے خون، اور آپ نے ان سے وہ شرط منوائی ہے جسے آپ منوانے کا حق نہ رکھتے تھے۔ بتائیے، اگر کوئی عورت اپنے آپ کو نکاح کے بغیر کسی کے لیے حلال کر دے تو کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ اگر کوئی شخص کسی سے کہے کہ مجھے قتل کر دے تو کیا اس کا قتل اس شخص کے لیے مباح ہوگا؟ منصور نے کہا، نہیں۔ امام نے کہا، تو آپ اہل موصل سے ہاتھ روک لیجئے، ان کا خون بہانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔
یہ بات سن کر منصور نے ناراضگی کے ساتھ فقہا کی مجلس برخاست کر دی۔ پھر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو الگ بلا کر کہا، بات تو وہی صحیح ہے جو تم نے کہی، مگر تم ایسے فتوے نہ دیا کرو جس سے تمہارے امام پر حرف آئے اور باغیوں کی ہمت افزائی ہو۔ اسی آزادی اظہار رائے کا استعمال وہ عدالتوں کے مقابلے میں بھی کرتے تھے۔ کسی عدالت سے اگر کوئی غلط فیصلہ ہوتا تو قانون یا ضابطے کی جو غلطی بھی ان میں ہوتی، امام ابو حنیفہ اس کا صاف صاف اظہار کر دیتے تھے۔ ان کے نزدیک احترام عدالت کے معنی یہ نہ تھے کہ عدالتوں کو غلط فیصلے کرنے دیے جائیں، اس قصور میں ایک دفعہ مدت تک انہیں فتویٰ دینے سے بھی روک دیا گیا تھا۔ آزادی رائے کے معاملے میں وہ اس حد تک جاتے ہیں کہ جائز امامت اور اس کی عادل حکومت کے خلاف بھی اگر کوئی شخص زبان کھولے اور امام وقت کو گالیاں دے یا اسے قتل تک کرنے کا خیال ظاہر کرے تو اس کو قید کرنا اور سزا دینا ان کے نزدیک جائز نہیں، تا وقت یہ کہ وہ مسلح بغاوت یا بد امنی برپا کرنے کا عزم نہ کرے۔ اس کے لیے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے استدلال کرتے ہیں کہ ان کے زمانۂ خلافت میں 5 آدمی اس الزام میں گرفتار کر کے لائے گئے کہ وہ امیر المومنین کو کوفہ میں اعلانیہ گالیاں دے رہے تھے، اور ان میں سے ایک شخص کہہ رہا تھا کہ میں انہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں رہا کر دینے کا حکم دیا۔ کہا گیا کہ یہ تو آپ کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو کیا بس یہ ارادہ ظاہر کرنے پر میں اسے قتل کر دوں؟ کہا گیا، اور یہ لوگ آپ کو گالیاں دے رہے تھے؟ فرمایا، تم چاہو تو تم بھی انہیں گالیاں دے سکتے ہو۔ اس طرح وہ مخالفین حکومت کے معاملے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس اعلان سے بھی استدلال کرتے ہیں جو انہوں نے خوارج کے بارے میں کیا تھا کہ ہم تم کو مسجدوں میں آنے سے نہیں روکیں گے، ہم تمہیں مفتوحہ اموال کے حصے سے محروم نہ کریں گے جب تک کہ تم ہمارے خلاف کوئی مسلح کارروائی نہ کرو۔ نمبر 7، ظالم حکومت کے خلاف خروج کا مسئلہ۔ اس زمانے میں ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کا امام ظالم و فاسق ہو تو آیا اس کے خلاف خروج یعنی ریولٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس مسئلے میں خود اہل سنت کے درمیان اختلاف ہے۔ اہل الحدیث کا بڑا گروہ اس بات کا قائل رہا ہے کہ صرف زبان سے اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور اس کے سامنے کلمہ حق کہا جائے، لیکن خروج نہ کیا جائے، اگرچہ وہ ناحق خون ریزی کرے، لوگوں کے حقوق پر بیجا دسترازیاں کرے اور کھلم کھلا فسق کا مرتکب ہو۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ تھا کہ ظالم کی امامت نہ صرف یہ کہ باطل ہے بلکہ اس کے خلاف خروج بھی کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے، بشرط یہ کہ ایک کامیاب اور مفید انقلاب ممکن ہو۔ ظالم و فاسق کی جگہ عادل و صالح کو لایا جا سکتا ہے اور خروج کا نتیجہ محض جانوں اور قوتوں کا ضیاع نہ ہو۔ ابو بکر الجصاص ان کے اس مسلک کی تشریح اس طرح کرتے ہیں، ظالموں اور ائمہ جور کے خلاف قتال کے معاملے میں ان کا مذہب مشہور ہے۔ اسی بنا پر اوزاعی نے کہا تھا کہ ہم نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہر بات برداشت کی یہاں تک کہ وہ تلوار کے ساتھ آ گئے، یعنی ظالموں کے خلاف قتال کے قائل ہو گئے، اور یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ابو حنیفہ کہتے تھے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ابتداءً زبان سے فرض ہے، لیکن اگر سیدھی راہ اختیار نہ کی جائے تو پھر تلوار سے واجب ہے۔ دوسری جگہ وہ عبداللہ بن مبارک کے احوال سے خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان نقل کرتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب پہلے عباسی خلیفہ کے زمانے میں ابو مسلم خراسانی نے ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ اس زمانے میں خراسان کے فقیہ ابراہیم الصائغ امام کے پاس آئے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مسئلے پر ان سے گفتگو کی۔ اس گفتگو کا ذکر بعد میں خود امام نے عبداللہ بن مبارک سے اس طرح کیا، ہمارے درمیان جب اس امر پر اتفاق ہو گیا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض ہے تو ابراہیم نے یکایک کہا، ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ یہ سن کر دنیا میری نگاہوں میں تاریک ہو گئی۔
ابن المبارک کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یہ کیوں؟ بولے اس نے مجھے اللہ کے ایک حق کی طرف دعوت دی اور میں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ آخر میں نے ان سے کہا اگر ایک اکیلا آدمی اس کے لیے اٹھ کھڑا ہو تو مارا جائے گا اور لوگوں کا کوئی کام بھی نہ بنے گا، البتہ اگر اسے صالح مددگار مل جائیں اور ایک آدمی سرداری کے لیے ایسا بہم پہنچ جائے جو اللہ کے دین کے معاملے میں بھروسے کے لائق ہو تو پھر کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ اس کے بعد ابراہیم جب بھی میرے پاس آئے مجھ سے اس کام کے لیے ایسا تقاضا کرتے جیسے کوئی سخت قرض خواہ کرتا ہے۔ میں ان سے کہتا کہ یہ کام ایک آدمی کے بنانے سے نہیں بن سکتا۔ انبیاء بھی اس کی طاقت نہ رکھتے تھے جب تک کہ آسمان سے اس کے لیے مامور نہ کیے گئے۔ یہ فریضہ عام فرائض کی طرح نہیں ہے۔ عام فرائض کو ایک آدمی تنہا بھی انجام دے سکتا ہے، مگر یہ ایسا کام ہے کہ اکیلا آدمی اس کے لیے کھڑا ہو جائے تو اپنی جان دے دے گا، اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اپنے قتل میں اعانت کا قصوروار ہوگا۔ پھر جب وہ مارا جائے گا تو دوسروں کی ہمتیں بھی اس خطرے کو انگیز کرنے میں پست ہو جائیں گی۔ خروج کے معاملے میں امام کا اپنا طرز عمل۔ اس سے امام کی اصولی رائے تو اس مسئلے میں صاف معلوم ہو جاتی ہے، لیکن ان کا پورا نقطہ نظر اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ہم یہ نہ دیکھیں کہ ان کے زمانے میں خروج کے جو اہم واقعات پیش آئے ان میں کیا طرز عمل انہوں نے اختیار کیا۔ زید بن علی کا خروج۔ پہلا واقعہ زید بن علی کا ہے، جن کی طرف شیعوں کا فرقہ زیدیہ اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے اور امام محمد الباقر کے بھائی تھے۔ اپنے وقت کے بڑے جلیل القدر عالم، فقیہ اور متقی و صالح بزرگ تھے، اور خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے علمی استفادہ کیا تھا۔ 120 ہجری میں جب حشام بن عبد الملک نے خالد بن عبداللہ القسمری کو عراق کی گورنری سے معزول کر کے اس کے خلاف تحقیقات کرائی تو اس سلسلے میں گواہی کے لیے حضرت زید کو بھی مدینے سے کوفہ بلایا گیا۔ ایک مدت کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ خاندان علی کا ایک ممتاز فرد کوفہ آیا تھا۔ یہ شہر شیعان علی رضی اللہ عنہ کا گڑھ تھا، اس لیے ان کے آنے سے یکلخت علوی تحریک میں جان پڑ گئی اور لوگ کثرت سے ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ ویسے بھی عراق کے باشندے سال ہا سال سے بنی امیہ کے ظلم و ستم سہتے سہتے تنگ آ چکے تھے اور اٹھنے کے لیے سہارا چاہتے تھے۔ علوی خاندان کی ایک صالح عالم فقیہ شخصیت کا میسر آ جانا انہیں غنیمت محسوس ہوا۔ ان لوگوں نے زید کو یقین دلایا کہ کوفہ میں 1,00,000 آدمی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور 15,000 آدمیوں نے بیعت کر کے باقاعدہ اپنے نام بھی ان کے رجسٹر میں درج کرا دیے۔ اس اثناء میں کہ خروج کی یہ تیاریاں اندر ہی اندر ہو رہی تھیں، اموی گورنر کو ان کی اطلاع پہنچ گئی۔ زید نے یہ دیکھ کر کہ حکومت خبردار ہو گئی ہے، صفر 122 ہجری میں قبل از وقت خروج کر دیا۔ جب تصادم کا موقع آیا تو کوفہ کے شیعان علی نے ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ جنگ کے وقت صرف 218 آدمی ان کے ساتھ تھے۔ دوران جنگ میں اچانک ایک تیر سے وہ گھائل ہوئے اور ان کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس خروج میں امام ابو حنیفہ کی پوری ہمدردی ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے زید کو مالی مدد بھی دی اور لوگوں کو ان کا ساتھ دینے کی تلقین بھی کی۔ انہوں نے ان کے خروج کو جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تشبیہ دی، جس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے نزدیک جس طرح اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق پر ہونا غیر مشتبہ تھا، اسی طرح اس خروج میں زید بن علی کا بھی حق پر ہونا غیر مشتبہ تھا۔ لیکن جب زید کا پیغام ان کے نام آیا کہ آپ میرا ساتھ دیں تو انہوں نے قاصد سے کہا کہ اگر میں یہ جانتا کہ لوگ اس کا ساتھ نہ چھوڑیں گے اور سچے دل سے اس کی حمایت میں کھڑے ہوں گے تو میں ضرور ان کے ساتھ ہوتا اور جہاد کرتا، کیونکہ وہ امام حق ہیں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح ان سے بے وفائی کریں گے جس طرح ان کے دادا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر چکے ہیں۔ البتہ میں روپے سے ان کی مدد ضرور کروں گا۔
یہ بات ٹھیک اس مسلک کے مطابق تھی جو ائمہ جور کے خلاف خروج کے معاملے میں امام نے اصولاً بیان کیا تھا۔ وہ کوفہ کے شیعان علی کی تاریخ اور ان کی نفسیات سے واقف تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے یہ لوگ جس سیرت و کردار کا مسلسل اظہار کر رہے تھے، اس کی پوری تاریخ سب کے سامنے تھی۔ داؤد بن علی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پوتے نے بھی عین وقت پر حضرت زید کو ان کوفیوں کی اسی بے وفائی پر متنبہ کر کے خروج سے منع کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ تحریک صرف کوفہ میں ہے، پوری سلطنت بنی امیہ ان سے خالی ہے۔ دوسری کسی جگہ ان کا کوئی تنظیم نہیں جہاں سے مدد مل سکے، اور خود کوفہ میں بھی 6 مہینے کے اندر یہ کچی پکی کھچڑی تیار ہوئی ہے۔ اس لیے انہیں تمام ظاہری آثار کو دیکھتے ہوئے یہ توقع نہ تھی کہ زید کے خروج سے کوئی کامیاب انقلاب رونما ہو سکے گا۔ علاوہ بری غالباً امام کے نہ اٹھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ خود اس وقت تک اتنے با اثر نہ ہوئے تھے کہ ان کی شرکت سے اس تحریک کی کمزوری کا مداوا ہو سکے۔ 120 ہجری تک عراق کے مدرسہ اہل الرائے کی امامت حماد کو حاصل تھی، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تک محض ان کے ایک شاگرد کی حیثیت رکھتے تھے۔ زید کے خروج کے وقت انہیں اس مدرسے کی امامت کے منصب پر سرفراز ہوئے صرف 1.5 سال یا اس سے کچھ کم و بیش مدت ہوئی تھی۔ ابھی انہیں فقہ اہل شرق ہونے کا مرتبہ اور اثر و رسوخ حاصل نہ ہوا تھا۔ نفس زکیہ کا خروج۔ دوسرا خروج محمد بن عبداللہ یا نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کا تھا، جو امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے تھے۔ 145 ہجری کا واقعہ ہے جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پورے اثر و رسوخ کو پہنچ چکے تھے۔ ان دونوں بھائیوں کی خفیہ تحریک بنی امیہ کے زمانے سے چل رہی تھی، حتیٰ کہ ایک وقت تھا جب خود المنصور نے دوسرے بہت سے لوگوں کے ساتھ جو اموی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے تھے، نفس زکیہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ عباسی سلطنت کے بعد یہ لوگ روپوش ہو گئے اور اندر ہی اندر اپنی دعوت پھیلاتے رہے۔ خراسان، الجزیرہ، رے، تبرستان، یمن اور شمالی افریقہ میں ان کے دائی پھیلے ہوئے تھے۔ نفس زکیہ نے خود اپنا مرکز حجاز میں رکھا تھا۔ ان کے بھائی ابراہیم نے عراق میں بصرہ کو اپنا مرکز بنایا تھا۔ کوفہ میں بھی بقول ابن اسیر 1,00,000 تلواریں ان کی حمایت میں نکلنے کے لیے تیار تھیں۔ المنصور ان کی خفیہ تحریک سے پہلے ہی واقف تھا اور ان سے نہایت خوف زدہ تھا، کیونکہ ان کی دعوت اسی عباسی دعوت کے متوازی چل رہی تھی، جس کے نتیجے میں دولت عباسیہ قائم ہوئی تھی، اور اس کی تنظیم عباسی دعوت کی تنظیم سے کم نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کئی سال سے اس کو توڑنے کے درپے تھے اور اسے کچلنے کے لیے انتہائی سختیاں کر رہا تھا۔ جب رجب 145 ہجری میں نفس زکیہ نے مدینہ سے عملاً خروج کیا تو منصور سخت گھبراہٹ کی حالت میں بغداد کی تعمیر چھوڑ کر کوفہ پہنچا، اور اس تحریک کے خاتمے تک اسے یقین نہ تھا کہ اس کی سلطنت باقی رہے گی یا نہیں۔ بسا اوقات بدحواس ہو کر کہتا، بخدا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ بصرہ، فارس، اہواز، واسط، مدائن، سواد، جگہ جگہ سے سقوط کی خبریں آتی تھیں، اور ہر طرف سے اس کو بغاوت پھوٹ پڑنے کا خطرہ تھا۔ 2 مہینے تک وہ ایک ہی لباس پہنے رہا، بستر پر نہ سویا، رات بھر مسلح پر گزار دیتا تھا۔ اس نے کوفہ سے فرار ہونے کے لیے ہر وقت تیز رفتار سواریاں تیار رکھ چھوڑی تھیں۔ اگر خوش قسمتی اس کا ساتھ نہ دیتی تو یہ تحریک اس کا اور خانوادہ عباسی کی سلطنت کا تختہ الٹ دیتی۔ اس خروج کے موقع پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل پہلے خروج سے بالکل مختلف تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، انہوں نے اس زمانے میں جبکہ منصور کوفے ہی میں موجود تھا اور شہر میں ہر رات کرفیو لگا رہتا تھا، بڑے زور و شور سے کھلم کھلا اس تحریک کی حمایت کی، یہاں تک کہ ان کے شاگردوں کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ ہم سب باندھ لیے جائیں گے۔ وہ لوگوں کو ابراہیم کا ساتھ دینے اور اس سے بیعت کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ وہ ان کے ساتھ خروج کو نفلی حج سے 50 یا 70 گنا زیادہ ثواب کا کام قرار دیتے تھے۔
ایک شخص ابو اسحاق الفزاری انہوں نے یہاں تک کہا کہ تیرا بھائی جو ابراہیم کا ساتھ دے رہا ہے، اس کا یہ فعل تیرے اس فعل سے کہ تو کفار کے خلاف جہاد کرتا ہے زیادہ افضل ہے۔ امام کے یہ اقوال ابو بکر جصاص الموفق المکی اور ابن البزاز القدری صاحب فتاوی بزازیہ جیسے لوگوں نے نقل کیے ہیں، جو خود بڑے درجے کے فقیہ ہیں۔ ان اقوال کے صاف معنی یہ ہیں کہ امام کے نزدیک مسلم معاشرے کے اندرونی نظام کو بگڑتی ہوئی قیادت کے تسلط سے نکالنے کی کوشش باہر کے کفار سے لڑنے کی بنسبت بدر جہاد زیادہ فضیلت رکھتی تھی۔ سب سے زیادہ اہم اور خطرناک اقدام ان کا یہ تھا کہ انہوں نے المنصور کے نہایت معتمد جنرل اور اس کے سپہ سالار اعظم حسن بن قحطبہ کو نفس زکیہ اور ابراہیم کے خلاف جنگ پر جانے سے روک دیا۔ اس کا باپ قحطبہ وہ شخص تھا جس کی تلوار نے ابو مسلم کی تدبیر و سیاست کے ساتھ مل کر سلطنت عباسیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد یہ اس کی جگہ سپہ سالار اعظم بنایا گیا اور منصور کو اپنے جرنیلوں میں سب سے زیادہ اسی پر اعتماد تھا، لیکن وہ کوفے میں رہ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا گرویدہ بن چکا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ امام سے کہا کہ میں آج تک جتنے گناہ کر چکا ہوں، یعنی منصور کی نوکری میں جیسے کچھ ظلم و ستم میرے ہاتھوں سے ہوئے ہیں، وہ آپ کے علم میں ہیں۔ اب کیا میرے لیے ان گناہوں کی معافی کی بھی کوئی صورت ہے؟ امام نے کہا، اگر اللہ کو معلوم ہو کہ تم اپنے افعال پر نادم ہو، اور اگر آئندہ کسی مسلمان کے بے گناہ قتل کے لیے تم سے کہا جائے اور تم اسے قبول کرنے کے بجائے خود قتل ہونا گوارا کر لو، اور اگر خدا سے عہد کرو کہ آئندہ اپنے پچھلے افعال کا اعادہ نہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے توبہ ہوگی۔ حسن نے امام کی یہ بات سن کر ان کے سامنے عہد کر لیا۔ اس پر کچھ مدت ہی گزری تھی کہ نفس زکیہ اور ابراہیم کا خروج کا معاملہ پیش آ گیا۔ منصور نے حسن کو ان کے خلاف جنگ پر جانے کا حکم دیا۔ اس نے آ کر امام سے اس کا ذکر کیا۔ امام نے فرمایا، اب تمہاری توبہ کا امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ اب تمہاری توبہ کے امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ اپنے عہد پر قائم رہو گے تو تمہاری توبہ بھی رہے گی، ورنہ پہلے جو کچھ کر چکے ہو اس پر بھی خدا کے ہاں پکڑے جاؤ گے، اور اب جو کچھ کرو گے اس کی سزا بھی پاؤ گے۔ حسن نے دوبارہ اپنی توبہ کی تجدید کی اور امام سے کہا، اگر مجھے مار بھی ڈالا جائے تو میں اس جنگ پر نہ جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے منصور کے پاس جا کر صاف کہہ دیا کہ امیر المومنین، میں اس مہم پر نہ جاؤں گا۔ آج تک جو کچھ میں نے آپ کی اطاعت میں کیا ہے، اگر وہ اللہ کی اطاعت میں تھا تو میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، اور اگر وہ اللہ کی معصیت میں تھا تو اس سے آگے اب میں مزید گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ منصور نے اس پر سخت ناراض ہو کر حسن کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حسن کے بھائی حمید نے آگے بڑھ کر کہا، سال بھر سے اس کا رنگ بدلا ہوا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں اس مہم پر جاؤں گا۔ بعد میں منصور نے اپنے معتمد لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ حسن ان فقہا میں سے کس کے پاس جاتا آتا ہے؟ بتایا گیا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اکثر اس کا جانا آنا رہتا ہے۔ یہ طرز عمل بھی ٹھیک امام کے اس نظریے کے مطابق تھا کہ ایک کامیاب اور صالح انقلاب کے امکانات ہوں تو ظالم حکومت کے خلاف خروج جائز ہی نہیں، واجب ہے۔ اس معاملے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ مختلف نہ تھا۔ نفس زکیہ کے خروج کے موقع پر جب ان سے پوچھا گیا کہ ہماری گردنوں میں تو خلیفہ منصور کی بیعت ہے، اب ہم دوسرے مدعی خلافت کے ساتھ کیسے دے سکتے ہیں، تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ عباسیوں کی بیعت جبری تھی، اور جبری بیعت قسم یا طلاق جو بھی ہو باطل ہے۔ اس فتوے کی وجہ سے بکثرت لوگ نفس زکیہ کے ساتھ ہو گئے، اور بعد میں اس کا خمیازہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بھگتنا پڑا کہ مدینے کے عباسی گورنر جعفر بن سلیمان نے انہیں کوڑے لگوائے اور ان کا ہاتھ شانے سے اکھڑ گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسلک میں منفرد نہیں ہیں۔ یہ خیال کرنا صحیح نہ ہوگا کہ خروج کے مسئلے میں اہل سنت کے درمیان امام ابو حنیفہ اپنی رائے میں منفرد ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ پہلی صدی ہجری میں اکابر اہل دین کی رائے وہی تھی جو امام اعظم نے اپنے قول اور عمل سے ظاہر فرمائی ہے۔
بیعت خلافت کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا خطبہ جو دیا، اس میں وہ فرماتے ہیں میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، لیکن اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی شخص کی بیعت کی، وہ بیعت کرنے والا اور جس سے اس نے بیعت کی اپنے آپ کو بھی اور اس کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرتا ہے۔ یزید کی قائم شدہ امارت کے مقابلے میں جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ اٹھے تو بکثرت صحابہ رضی اللہ عنہم زندہ تھے اور فقہائے تابعین کا تو قریب سارا گروہ ہی موجود تھا، مگر ہماری نگاہ سے کسی صحابی یا تابعی کا یہ قول نہیں گزرا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک فعل حرام کا ارتکاب کرنے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی حضرت ممدوح کو روکا تھا وہ یہ کہہ کر روکا تھا کہ اہل عراق قابل اعتماد نہیں ہیں، آپ کامیاب نہ ہو سکیں گے اور اس اقدام سے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیں گے۔ بالفاظ دیگر ان سب کی رائے اس مسئلے میں وہ تھی جو بعد میں امام ابو حنیفہ نے ظاہر فرمائی کہ فاسد امارت کے خلاف خروج بجائے خود جائز نہیں ہے، مگر اس اقدام سے پہلے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ آیا بگڑے ہوئے نظام کو بدل کر صالح نظام قائم ہونے کا امکان ہے یا نہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اہل کوفہ کے پے در پے خطوط کی بنا پر یہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں اتنے حامی مل گئے ہیں جنہیں ساتھ لے کر وہ ایک کامیاب انقلاب برپا کر سکتے ہیں، اسی لیے وہ مدینہ سے چل کھڑے ہوئے، بخلاف اس کے جو صحابہ ان کو روک رہے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اہل کوفہ نے ان کے والد حضرت علی اور ان کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہم کے ساتھ جو بے وفائیاں کی تھیں، ان کی بنا پر وہ اعتماد کے لائق نہیں ہیں۔ اس طرح امام حسین اور ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان اختلاف تدبیر کے لحاظ سے تھا، نہ کہ جواز و عدم جواز کے لحاظ سے۔ اس طرح جب حجاج بن یوسف کے ظالمانہ دور ولایت میں عبد الرحمن بن اشعث نے بنی امیہ کے خلاف خروج کیا تو اس وقت کے بڑے بڑے فقہا سعید بن جبیر الشعبی، ابن ابی لیلہ اور ابو البختری ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ابن کثیر کا بیان ہے کہ قراء یعنی علماء و فقہا کی ایک پوری ریجمنٹ ان کے ساتھ تھی۔ پھر جو علماء اس کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے ان میں سے بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ خروج ناجائز ہے۔ اس موقع پر ابن اشعث کی فوج کے سامنے ان فقہا نے جو تقریریں کی تھیں وہ ان کے نظریے کی پوری ترجمانی کرتی ہیں۔ ابن ابی لیلہ نے کہا، اے اہل ایمان، جو شخص دیکھے کہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور برائیوں کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور اگر دل سے اس کو برا سمجھے تو بری ہوا اور بچ نکلا، اور اگر زبان سے اس پر اظہار ناپسندی کرے تو اس نے اجر پایا اور پہلے شخص سے افضل رہا، مگر ٹھیک راہ حق پانے والا اور یقین کے نور سے دل کو روشن کر لینے والا وہی ہے جو اللہ کا بول بالا اور ظالموں کا بول نیچا کرنے کی خاطر ایسے لوگوں کی مخالفت تلوار سے کرے۔ پس جنگ کرو ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہے اور امت میں برے راستے نکالے ہیں، جو حق سے بیگانہ ہیں اور اسے نہیں پہچانتے، جو ظلم پر عمل کرتے ہیں اور اسے برا نہیں جانتے۔ الشعبی نے کہا، ان سے لڑو اور یہ خیال نہ کرو کہ ان کے خلاف جنگ کرنا کوئی برا فعل ہے۔ خدا کی قسم، آج روئے زمین پر میرے علم میں اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا اور اپنے فیصلوں میں ناانصافی کرنے والا کوئی گروہ نہیں ہے، بس ان کے خلاف لڑنے میں ہرگز سستی نہ ہونے پائے۔ سعید بن جبیر نے کہا، ان سے لڑو اس بنا پر کہ وہ حکومت میں ظالم ہیں، دین میں سرکش ہیں، کمزوروں کو ذلیل کرتے ہیں اور نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ ان فقہا کے برعکس جن لوگوں نے حجاج کے خلاف خروج میں ابن اشعث کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ خروج بجائے خود حرام ہے، بلکہ یہ کہا کہ ایسا کرنا مصلحت کے خلاف ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری سے جب اس معاملے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم، اللہ نے حجاج کو تم پر یوں ہی مسلط نہیں کر دیا، بلکہ یہ تمہارے لیے ایک سزا ہے، لہٰذا اللہ کی اس سزا کا مقابلہ تلوار سے نہ کرو بلکہ صبر و سکون کے ساتھ اسے سہو اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی چاہو۔ یہ تھی پہلی صدی کے اہل دین کی عام رائے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دور میں آنکھیں کھولی تھیں، اس لیے ان کی رائے بھی وہی تھی جو ان لوگوں کی تھی۔ اس کے بعد دوسری صدی کے آخری دور میں وہ دوسری رائے ظاہر ہونا شروع ہوئی جو اب جمہور اہل سنت کی رائے کہی جاتی ہے۔ اس رائے کے ظہور کی وجہ یہ نہ تھی کہ کچھ نصوص قطعیہ اس کے حق میں مل گئی تھیں جو پہلی صدی کے اکابر سے پوشیدہ تھیں، یا معاذ اللہ پہلی صدی والوں نے نصوص کے خلاف مسلک اختیار کر رکھا تھا، بلکہ دراصل اس کے دو وجوہ تھے۔ ایک یہ کہ جباروں نے پرامن جمہوری طریقوں سے تبدیلی کا کوئی راستہ کھلا نہ چھوڑا تھا، دوسرے یہ کہ تلوار کے ذریعے سے تبدیلی کی جو کوششیں ہوئی تھیں ان کے ایسے نتائج پے در پے ہوتے چلے گئے جن کو دیکھ کر اس راستے سے بھی خیر کی توقع باقی نہ رہی۔